حسن نوید نیازی صاحب مجھے بتائیے گا، نماز کے بعد جو مسنون دعاؤں کا سلسلہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اکثر دعائیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، تو ان کی ذرا تفصیلات کی طرف ذرا ہمیں لے کر آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں کئی احادیث اور آثار اس بات پر دال ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان بھی نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ انہی احادیث اور آثار کو سامنے رکھ کر فقہاء کرام نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت مستحبہ ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے نماز کے بعد، تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی سنت مستحبہ ہے۔ تو بعض لوگ جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے یا یہ تصور دیتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت نہیں ہے، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے اور سنت مستحبہ ہے۔ ہاں سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے، احادیث اور آثار سے ثابت ہے، مختلف دعائیں حضور جان عالم علیہ السلام سے منقول ہیں۔ صحیح۔ اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سورہ علم نشرح کے اندر، سورہ انشراح، اس آیت کی تفسیر کے اندر دو قولوں میں سے ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے، وہ قول ہی یہ ہے کہ یہاں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سے مراد ہی یہ ہے، فرغتہ سے مراد ای فَإِذَا فَرَغْتَ مِن صَلَاتِكَ، جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ ای بالغ فی الدعاء وَسَلْ حَاجَتَكَ، فنصب مصروف ہو جاؤ۔ کس چیز میں مصروف ہو جاؤ؟ یعنی دعا میں مبالغہ کرو اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ تو اس آیت کی تفسیر سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے۔ اور خود سنن ترمذی کی، جامع ترمذی کی روایت ہے جس کے اندر حضور جان عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، جو اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہے، زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے دو وقت ارشاد فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ، فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، فرمایا یہ، یعنی یہ دعائیں وہ ہیں، خود حضور جان عالم علیہ السلام کا اپنا فرمان موجود ہے کہ یہ سب سے زیادہ سنی جانے والی دعائیں ہیں، سب سے زیادہ قبول ہونے والی اوقات۔ تو نماز کے بعد دعا مانگنا تو سنت سے ثابت ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، اس میں تھوڑی سی میں انٹرپٹ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا لیکن مستحبہ، جی موقدہ نہیں، تو اس حوالے سے اگر کوئی نماز کے بعد دعا نہیں بھی کرتا، نماز کے بعد کوئی اگر دعا نہیں بھی مانگتا تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ جو سنت مستحبہ کا ترک ہے، سنت مستحبہ کا ترک گناہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ سنت مؤکدہ کا ترک جو ہے وہ اطاعت ہوتا ہے، کبھی کبھار کیا تو، اور بار بار کیا عادت بنا لی تو گناہگار ہوتا ہے، جبکہ سنت مستحبہ کے ترک میں ثواب سے محرومی ضرور ہوتی ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا۔ آپ فرما رہے تھے دیگر کتب میں پھر بالکل۔ اور جو ہے جو دعائیں منقول ہیں مختلف طرح کی، ان میں سے چند میں بطور مثال ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے معاذ احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے بھی آگے سے عرض کیا بے ابی انتا، میرے والد آپ پہ فدا، میری والدہ آپ پہ فدا، بے ابی انتا و امی، اور میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعنا فی دبری کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا، یہ دعا مانگنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی حسن عبادت پر، یعنی اس پر میری مدد کر، یعنی مجھے اس کی توفیق دے۔ یہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ تعلیم فرمائے ہیں۔ پھر ایک حدیث مبارک یہ ہے جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے منقول ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا تھا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضور نے یہ کلمات تعلیم فرمایا کہ یوں کہو اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وانت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ ایک حدیث مبارک میں یہ فرمایا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ اور بھی کلمات ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ حضرت صبان سے روایت ہے۔ اور کلمات بھی سے منقول ہیں، میں نے بطور مثال چند کا ذکر کیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب اور بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا۔